آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر غار کہف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے ابدی زندگی سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر میں افسوس ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی کہ جس کا نام تقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے کہ جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز سر نہ جھکائیں گے۔ ان کی اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے اعلیٰ خاندان مقابی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر ثبوت تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب سے انکار کر دیا، لہٰذا تقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے قریب شہر سے باہر نکل گئے اور بیابانوں میں چلے گئے۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار نظر آیا، لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی۔ اس لیے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے کہ جو نہ ہی عام نیند تھی اور نہ ہی موت تھی، بلکہ وہ ایک گہری نیند کسی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لیا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کروا دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائیں اور تاریخ میں محفوظ رہیں۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوتے گئے، مگر اصحاب کہف یوں ہی سوتے رہے اور اللہ کی قدرت سے نہ ان کا جسم تبدیل ہوا بلکہ جسم ویسا کا ویسا ہی صحیح و سالم رہا۔ اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا اور یوں 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسوس شہر میں بیدروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی، لہٰذا بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا۔ لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں گر پڑے کہ جس میں ایک بڑا فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت میں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا بیدروس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھائے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے حکم سے اس غار نے سوئے ہوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے؟ کسی نے کہا کہ 1 دن، کسی نے کہا کہ 1 دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ باہر دنیا ہی تبدیل ہو چکی ہے اور وہ کتنے عرصے یہاں غنودگی میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور مکان اونچے اونچے ہو چکے تھے، لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ چکی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی۔ جب دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ کل ہمیں تقیانوس قتل کرنے والا تھا، لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ تقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں اور یہ بیدروس کا زمانہ ہے۔
اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے ہجوم کو آتے دیکھا تو سمجھے کہ تقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے قریب جا پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا معجزہ بتا دیا، لہٰذا پورا ماجرا کھل گیا کہ یہ زمانہ بھی اور ہے اور وہ اس سال بیدار ہوئے ہیں جبکہ وہ سینکڑوں سال سے نیند کی کیفیت میں تھے کہ اتنے میں بادشاہ بیدروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہوا کہ جس میں سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسان کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی ایک نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر ابدی نیند سو گئے۔ وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی اور اس دن شہر میں عید کا دن مقرر کیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کا وہیں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبریں بنائی گئیں، لیکن کچھ علماء کا عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی کیفیت میں سوئے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس غار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ غار کس شہر میں موجود ہے اس کے متعلق اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کے قدیم شہر افسوس میں ہے اور اس زمانے میں رومی سلطنت یعنی رومن امپائر کا حصہ۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے قریب رجیب نامی پہاڑی میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غار شام کی سرحدوں میں موجود ہے۔ عیسائی لٹریچر میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جسے 7 سلیپرز یعنی 7 سونے والوں کے نام سے لکھا گیا ہے۔